اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے رمضان المبارک کی، اس کے اندر فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور جس کو ھدی للمتقین کہا گیا۔ جو ہدایت والے ہیں ان کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے دونوں جہانوں کی کامیابی قرار دیا گیا ہے، اسے بیماریوں کی شفا قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہر سو ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر مقام پہ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا نور ہر مسجد سے، ہر گھر سے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے ایک عجیب روحانیت بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی ہے جب رمضان مبارک جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک اداسی سے فیل ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو رمضان مبارک میں قرآن پاک کا دور ہو رہا ہوتا ہے وہ اچانک ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ روحانیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آج کا ہمارا ٹاپک کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب۔ آپ کویت سے تشریف لائے اور ہمیں رمضان مبارک میں خصوصی طور پر ٹائم دیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دوسرے اسلامی اسکالر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور دین اسلام کی معلومات کے حوالے سے گہری دسترس رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے، سیکٹری انفارمیشن ہے جماعت اسلامی کے۔ کیسر شریف صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت دیا ہمیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمیں نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمد و ثناء کے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد انوار المصطفیٰ صاحب، اور وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے، اور ہم انہی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسا بسم اللہ کیجئے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ اللہ ماشاءاللہ۔ کر صاحب بہت خوبصورت۔ کر صاحب جب پڑھ رہے تھے، یقین جانے وہ مدینے کی فضاؤں کی جو انسان کی یادیں ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور یقیناً آج کل جب ہم مدینہ منورہ کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں دل اداس بھی ہوتا ہے، اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے اللہ رب العزت مدینہ جانے کے، مکہ جانے کے راستے آسان فرما دے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمیں رمضان مبارک کی ان خصوصی اوقات کے اندر دعا بھی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنی ناراضگی ختم کر دے، اور ہمیں اس کرونا وبا جیسی مہلک بیماری سے ہمیں نجات بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، ان دونوں چیزوں کے ساتھ مسلمان نے جب تک اپنا تعلق مضبوط رکھا، قائم رکھا، انسان جو تھے مسلمان وہ فلاح پاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی جس دور کے اندر ہم نے ان دو چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق جو کمزور کیا، ہم پستی میں چلے گئے، ہم سریا سے تحت الثری پہ آگے۔ ہم نے اسی حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے ساتھ بخاری صاحب موجود ہیں، کیسر شریف صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آج ڈسکشن کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ان سے جانیں گے وجہ کیا ہے کہ ہم وہ دو چیزیں، پہلی چیز ہے قرآن، دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کیوں دور ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن کریم
اور مسلمان اور رمضان، یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ہم قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کا منبع قرار دیا ہے اور یہی زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب ہے، لیکن آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے اوپر جو قرآن کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں، وہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر اسامہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے اس ادارے کو بھی کہ آپ اس ماہ مبارک میں اصلاح معاشرہ اور فلاح معاشرہ کے لیے ایک نئے سے نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں۔ آج بھی آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا، ظاہری بات ہے یہ تو افضل ترین کلام الہی ہے، بے شک، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں سے جس کو منتخب کیا، جس کا استفاع کیا، چناؤ کیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کا کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا آپ نے مصرع جو ہے ہمیں بتلایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار تارک قرآن ہو کر، یہ ہم یعنی ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہے۔ تو یقین جانے علامہ مرحوم، میں عموماً کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ترجمان القرآن ہے، سبحان اللہ، وہ مفسر قرآن ہے، اپنے اشعار میں قرآن مجید کی آیات کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس جگہ پر بھی انہوں نے ایسی مسلمانوں کے عروج اور زوال کی جو بات کی ہے نا، وہ قرآن مجید کے حوالے سے کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید تو وہ کلام تھا، وہ کتاب تھی، جیسے آپ نے شروع میں آغاز میں کہا کہ یہ ماہ مبارک جو اس کو فضیلت اور فوقیت جو ملی ہے وہ بھی تو قرآن کی وجہ سے نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور میں حیران ہو رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا تو حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل جس پر کیا وہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پر، اور نازل کیا کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن جن کے لیے یہ قرآن کا نسبت جس کے ساتھ جوڑی، اس کو فوقیت کیسے دی؟ سبحان اللہ، کہ قرآن کو نازل لے کر آنے والا جو ہے وہ جبریل امین جو ہے سید الملائکہ بن گئے، اللہ اکبر، اور جس پر نازل ہوا ہے وہ امام الانبیاء بن گئے، سردار ولد آدم بن گئے، اور جس مہینے میں نازل کیا وہ سید الاشہر یعنی تمام مہینوں کا سردار بنا دیا گیا، اور جس رات میں نازل کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ لیلۃ القدر، وہ عظمت والی رات بنا دی گئی، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی راتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہمارے لیے نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اعزاز بخشا، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں افضل ترین امت بنا دیا۔ لیکن آج ہم نے خود سے قرآن کو دور کیا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان افضلکم، تم میں سے سب سے، یعنی سپرلیٹر ڈگری آپ سمجھتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیگا ہے نا افعل التفضیل کا سپرلیٹر ڈگری ہے، ان افضلکم، تم میں سب سے زیادہ جو افضل ترین انسان ہے نا وہ کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مجید۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، کبھی کبھار اپنے آپ کو کہتے کہ عمر تو وہی ہے خطاب کا بیٹا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور تجھے کبھی غلطی ہو جاتی تو تیرے باپ خطاب جو ہے تجھے ڈانٹا کرتے تھے، تو وہ چرواہا تھا، اور آج قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس قرآن کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، قرآن کی وجہ سے کیسے بھائی اللہ رب العزت نے جن قوموں نے قرآن کے ساتھ اپنا تمسک قائم کیا ہے ان کو اللہ رب العزت نے عروج عطا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تمہیں بہترین امت بنا دیا۔ اور جب یہ بہترین امت آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے دور ہوتی جاتی ہے تو ہم تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیسے بھائی وہ اسباب کیا ہیں کہ اتنی خوبصورت کتاب، اتنا پیارا کلام ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی موجودگی کے باوجود ہم اس سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بخاری صاحب نے بڑی زبردست اس پہ گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اتنے
दस्तरस रखने वाले इल्म वाले लोगों के सामने बात करना। बहरहाल आपने जो बात पूछी, सबसे पहली चीज़ है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में, इस मिसरे में कि बात की कि कुरान को छोड़ने के बाद आप हम हार हुए मुसलमान। बिल्कुल। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, जिस तरह बुखारी साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों का तज़किरा किया, चंद एक का मैं करके आपके सवाल पे आता हूँ कि अल्लाह की तरफ से जितनी किताबें आई जी, जितना कलाम अल्लाह ने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, जी, वो इंजील हो, तौरात हो, ज़बूर हो, बाकी सहीफ़े हों, उन किसी की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो सुभान खुद दी। अल्लाह, क्या बात ये है। एक ऐसी ये बात एजाज़ है है कुरान का। और मैं ये समझता हूँ कि क़यामत तक के लिए जी, ये वो चीज़ है कि जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। किसी को कोई इस पे जरा बराबर जो है वो नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई कभी भी कमी बेशी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक, ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए ये तस्कीन और खुशी की बात सुभान है। अल्लाह। उसके बाद अगर हम देखें कि कुरान करीम जो है उसके जो मज़ामीन है, जी, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जी, उस पर रिसर्च आ रही है, दुनिया की मुसलमानों के अलावा लोग इस पर बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ी तादाद में रिसर्च कर रहे हैं। मेरा ये ईमान है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि क़यामत तक जितने भी उलूम नए आएंगे उन सब का मंबा जो है वो सुभान अल्लाह, सुभान बेस कुरान पाक है। मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए ये एक और बहुत बड़ा बड़ी फख्र है, बड़ा एजाज़ है। काबिल फख्र चीज़ है। और कुरान करीम वो किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला खुद डायरेक्टली मुखातब है जी, और जो सोर्स है, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह, और जिनके पास वो चीज़ आई नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हम इस पर सोचें तो हम इस पर ही अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला चेन इतनी खूबसूरत हमारे ऊपर कितना बड़ा करम किया कि हम मुसलमान हैं और हमें ये किताब जो है वो हमारे सामने मौजूद है, हम जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा एजाज़ है। अब आपने जो सवाल किया कि क्यों हम इससे दूर हैं, क्या वजूहात हैं, तो इन वजूहात को तलाश करने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको पसंद किया उसको इससे जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जिसको अल्लाह ताला ने किसी वजह से पसंद नहीं किया, उसकी चीज़ों को कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने पहला जो काम, मैं ये समझता हूँ एक स्टूडेंट होने की हैसियत से, पहला काम अल्लाह ताला अगर किसी को पसंद नहीं करता तो सबसे पहले इस किताब से दूर। अल्लाह अकबर। और बड़ी अहम बात है, जिसको पसंद करता है वो किसी न किसी शक्ल में इस किताब से उसको जोड़ता है। और जो लोग, ये जो हालात बने पूरी दुनिया में, मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में है, एक वक्त था कि जब मुसलमान इजादात करते थे, पूरी दुनिया जो है वो उनकी लिखी हुई चीजें पढ़ के आगे बढ़ती थी। लेबॉर्ट्रीज सबसे जदीद हमारे पास की थी। सारे उलूम जिनका कुरान में जिक्र है, मुसलमान इससे वाहज करके अपनी रिसर्च वर्क को आगे लेके चलते थे। और पूरी दुनिया, जिसको आज हम मगरब कहते हैं, जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं, ये वही लोग थे कि जो मुसलमानों के ममालिक में आके उनकी लेबॉर्ट्रियों से इस्तेफादा करते, उनके जो साइंसदान हैं उनके वो शागिर्द होते, और पूरी दुनिया में हर तरफ जो है इस कुरान की हुक्मरानी जो है। बल्कि डॉक्टर साहब, मुझे आपके बात से याद आ रहा था कि पूरी दुनिया में रूए ज़मीन पर सबसे पहली जो मेडिकल एसोसिएशन बनी थी वो मुसलमानों ने बनाई थी, डॉक्टर्स की, बसरा के अंदर। उस दौर में 700 डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर पहली मेडिकल एसोसिएशन बनाई थी। इस पर उसामा साहब अगर हम एक एक करके बात करें कि मुसलमानों के उस वक्त क्या हालात थे, तो इस पर तो किताबें मौजूद हैं। बुखारी साहब इस पर बड़े बड़े मज़ामीन आ चुके, किताबें आ चुकी, थीसिस आ चुकी। अब जैसे ही हमने हमारी वो जो कमजोरियां, जो कोताहियां, अल्लाह की इस रस्सी पर हमारी ग्रिप जो है वो पड़ना शुरू हुई, हमने अल्लाह के अहकामात को मानने की बजाय किसी और तरफ देखना शुरू किया। वो जो रस्सी जिसका अल्लाह ने खुद जिक्र किया कि कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उस रस्सी से जैसे ही मुसलमानों का हाथ ढीला होना शुरू हुआ, हमारी जो पस्ती थी, हमारा जो जवाल था, हमारा एक तरह का जवाल नहीं, हर हवाले से जवाल, इखलाकी जवाल है, बिल्कुल अखलाकी जवाल है, वो सकाफत में जवाल, वो रिसर्च में जवाल, वो साइंस में जवाल, बिल्कुल सही। वो आपकी जितनी इजादात आगे, जितने बड़े बड़े कारनामे थे, सब में हम पस्ती की तरफ चलते गए।
اور وقت یہ آ گیا کہ آج پاکستان کے اندر پوری دنیا میں ویکسین تیار ہوئی مختلف ممالک نے کی، لیکن ہم اتنی بڑی ریاست ہونے کے باوجود ہم اپنی یہاں پر کرونا کے حوالے سے کوئی ویکسین تیار نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو جوڑیں، آج میں اپنی زندگی میں دیکھوں اور باقی سارے دوست بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں تلاش کریں، تو ہمارے پاس آج بھی وقت ہے، اللہ نے ہماری سانس بالکل چل رہی ہے، آج ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی زوال کی وجوہات کی طرف غور کر کے ہمیں اگر بلندی کی طرف آنا ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، بے شک بے شک، ہر گھر میں یہ واحد وہ کتاب ہے جو ہر گھر کے علاوہ دیکھیں کیسے بھائی، اب تو دیکھیں کہ موبائلز کے اندر اینڈرائیڈ اپلیکیشن، ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن ہے، بس مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی نا، ہماری توجہ زیادہ دوسری اپلیکیشنز کے اوپر ہیں، ان کے اوپر زیادہ وقت۔ میرا یہ یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی لائبریری نہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جس میں یہ کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ طاقت ہے کہ جس نے اس کو سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری صاحب نے تذکرہ کیا، تو وہ کیفیت کیا تھی اگر ہم اس کی طرف جائیں، جب پہلی دفعہ سنا سبحان اللہ، اس کی تاثیر، تو وہ دل جو تھا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق ان کی سخت گیری پر لوگ بات کرتے تھے، ان کا دبدبہ تھا، ایک دہشت تھی، وہ دل جو ہے وہ کس طرح نرم پڑتا ہے، اور وہ کس طرح روتے ہیں، کس طرح وہ اپنی بہن کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف لے آتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ جس کو اللہ پسند کر لے، سبحان اللہ، پسند کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو، سبحان اللہ۔ کیسے میں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جس پہ رب خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اس کو قرآن کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں نے ایک علامہ صاحب کی پڑھا تھا کہ قرآن کریم بذات خود کئی دفعہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بد نصیب جو ہے وہ ایسا بندہ ہو کہ وہ جو قرآن سے اتنا لگاؤ ہونے کے بعد جو ہے حفظ کرنے کے بعد یا اس کو یاد کرنے کے بعد بھول جائے اور اسے دوبارہ پڑھے نا، قرآن بہت خود ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے پڑھے نا، ایسی بات بھی کوئی ہے۔ اور دوسری بات جو میں ایک سوال کیسر بھائی نے جو کیا بات کی تھی اسے جوڑتا ہوں کہ جو رسی جو ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے رسی کا رسیرہ ایک تو میرے پاس ہے، دوسرا کس کے پاس ہے، وہ ذرا ضرور بیان کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ نے بہت زبردست یعنی سوال کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرح مبذول کرائی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اللہ کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے سارے مسائل کا جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیسر بھائی نے بھی بتلایا، آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں نا، ان کا حل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، تعلق ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تبھی جا کر یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ یعنی آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہماری پورے عالم اسلام جو ہے وہ اختلاف انتشار کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جہاں رسی کا ذکر کیا ہے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو کیا ہے، اللہ کی رسی یہی قرآن مجید ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا جو ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا بات اور جب تک یہ دیکھیں یعنی اس رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھاما ہو جو اللہ کے ہاتھ میں جس کا سرا ہو، تو وہ لوگ کیسے ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا علامہ صاحب، دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرنے لگتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کیسے بھائی انگلی پکڑ لیں، ہاتھ پکڑ لیں۔ بلکہ اور ایک مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی آپ کی وساطت سے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نہر میں، گہری نہر ہو، بڑی ندی ہو، اس کے اندر گر جائے اور وہ ڈبکیاں کھا رہا ہو، ڈوبنے کے قریب ہو، تو آگے سے ایک پہلوان قسم کا آدمی آ جائے اور وہ اپنا پٹکا کوئی بھی اس کے پاس کپڑا ہے وہ اس کو ایسے پھینک دے اس کی طرف، وہ ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ جائے اور ایک سرا اس پہلوان نے پکڑا ہو، اگرچہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو مثالیں بہت بلند ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ناظرین کو یہ بتائیں اب جیسے ہی اس بندے کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس پٹکے کو یا اس کپڑے کو پکڑ لیتا ہے نا تو یقین جانے وہ سکھ کا سانس لیتا ہے، اب میں ڈوب نہیں سکتا، اب میں ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مضبوط آدمی سامنے کھڑا ہے جو اس کو بچا لے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بڑھ کر بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ وَخَاصَّةُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے
کوئی قریبی ہیں وہ اللہ والے ہیں اللہ کے ولی اور دوست ہیں. صحابہ اکرام نے کہا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, مقرر بندے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن, جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں, وہ خاص بندے ہیں, وہ خاص اللہ کے بندے ہیں. کرام بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جو خاص بندے اللہ کے خاص محبوب بننا چاہتے ہیں وہ اہل القرآن بن جائیں, قرآن والے بن جائیں, قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ کر لیں. اس پہ مزید آگے بات ہوگی. ابھی ہمارے ساتھ موجود حافظ مصباح شوق صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نبی کے راستے کی خاک لوں گا, میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, شہ کونین کی فاقہ کشی سے شہ کونین کی فاقہ کشی سے میں اپنی روح کی خوراک لوں گا, اور میری خواہش اگر پوچھی انہوں نے تو استحکام عرض پاک لوں گا, ملی جاگی اگر جنت میں کوئی, ملی جاگی اگر جنت میں کوئی تو دہلیز شہ ابرار لوں گا, اور حضور آئیں گے جب میری لحد میں زمین سے قیمت افلاک لوں گا, میں ان سے آخری دم تک مظفر بصیرت آگہی ادراک لوں گا, نبی کے راستے کی خاک لوں گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے, اور مظفر وارسی صاحب کا کلام ہو اور پڑھنے والے شوق صاحب ہوں تو دل کرتا ہے, شوق ہوتا ہے سننے کا. ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں.
ویلکم بیک ویوز، پروگرام رمضان کے رنگ سائر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک سے دوری کے اسباب کیا ہیں، اور انہی اسباب کی وجہ سے ہم آج جو ہے تنزلی کا شکار ہیں، اور ہم پورے عالم اسلام میں اگر دیکھیں تو ایک بے چینی کی لہر ہے، ہمیں کوئی رہنما صحیح نظر نہیں آ رہا، ہماری کوئی رہنمائی صحیح نہیں کر رہا، بہت سارے مسائل نے جنم لے رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ بخاری صاحب موجود ہیں، کیسر شریف صاحب موجود ہیں، ابھی ہمیں بریک میں جوائن کیا پروفیسر عمران ملک صاحب نے، آپ اینکر پرسن بھی ہیں اور دینی اسکالر بھی ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کیسے بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم نے پہلے بات کی جس نے آپ نے کہا کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے رسی قرار دیا ہے، جس نے بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک سرا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ نے خود پکڑا ہوا ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو اللہ رب العزت رہنمائی بھی کرتا ہے۔ لیکن کیسے بھائی کیا کہیں، وہ جو اسباب جن کی طرف ہم بات کر رہے تھے، ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو تقاضے ہیں قرآن پاک سے محبت کے، شاید ہم وہی پورے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک بھی پسند نہیں کر رہا کہ ہم اس کے قریب ہیں، اور اللہ بھی ہمیں اپنے ان محبوب بندوں میں شامل نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو قرآن پاک کے تقاضے ہیں نا، وہ کوئی ایسے مشکل تقاضے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ اس لیے مشکل تقاضے نہیں ہیں کہ جس کا وہ کلام ہے، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ ہماری جبلت انسان کے اندر جو بھی خیر اور شر کے پہلو ہو سکتے ہیں، جہاں وہ بہک سکتا ہے، جہاں کمزوری ہو سکتی ہے، جہاں کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی دی ہوئی اجازت اور مہلت سے شیطان جو ہے وہ ہمیں ورغلاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی جو کلام ہے، اللہ کی کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم صدقے دل سے اس کی طرف آئیں اور اللہ سے ہم توفیق مانگے، طلب کریں، تو یہ پہلی کامیابی ہے جو انسان کو ملتی ہے کہ اس کی ترتیب اور تعلق جو ہے وہ قرآن سے چل پڑتا ہے اور وہ اس کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسرا یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ جو دل سے اس کی طرف آتا ہے وہ اس کو پھر پیچھے ہٹنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، کیا وہ اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اس کو اس کے پڑھنے میں لطف آتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا، کون سی ایسی کتاب ہے دنیا کی کہ جو مکمل طور پر لوگوں کو حفظ ہو؟ اور یہ لاکھوں لوگ ہیں، اور آپ دیکھیے کہ بڑی تھوڑی عمر کے بچے جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو وہ یاد کئی کر لیتے ہیں۔ زبانیں بولنے والے لوگ وہ عربی زبان کو یاد کر لیتے ہیں، لفظ بلفظ یاد کر لیتے ہیں، لفظ یاد کر لیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کسی ایک زیر زبر کا اس میں فرق نہیں سبحان ہوتا۔ اللہ، کیا بات۔ یہ مطلب اس کے کتنی چیزیں اعجاز جو ہیں وہ آپ قرآن پاک کے گنوائیں۔ اگر دوسری جو چیز ہے کہ ہم ہمارے سننے والے بھی بعض اوقات ہم خیر و برکت کے لیے، اجر کے لیے جو مختلف احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں اس حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ناظرہ پڑھنے سے ہی وہ سارا ثواب، وہ ساری راحت، وہ سارا سکون، وہ دلی جو اطمینان ہے ہمیں میں یہی اس طرف ہی آ رہا تھا۔ اس سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک ایسی ماں، اللہ رب العزت تو فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک ماں ہے، اس کا بچہ کسی دور ملک میں چلا گیا ہے، وہاں وہ روزگار کر رہا ہے یا اپنی پڑھائی کا معاملہ کر رہا ہے، وہ وہاں سے اپنی ماں کو ایسی زبان میں خط لکھے کہ جس کو وہ ماں نہیں سمجھتی، یا وہ بچہ جو ہے اس کی ماں اس کو ایسی زبان میں خط بھیجے کہ جس کو وہ بچہ نہیں سمجھتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس کو دیکھ بھی لے گا، وہ اس کو چومے گا بھی، وہ سینے سے بھی لگائے گا، وہ سنبھال بھی لے گا، وہ محفوظ بھی کرے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کی والدہ کیا چاہ رہی ہے، یا والدہ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ اس کا بیٹا اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ رب جس کا یہ کلام ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا، اور اس میں پوری زندگی کا جو آپ کہہ لیں کہ نسخہ ہے وہ دے دیا، ہر پہلو پہ رہنمائی دے دی، تمام علوم اس کے سامنے جو ہیں وہ رکھ دیے، تاریخ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ساری زندگی ہم ریسرچ کریں تو اس کے کسی ایک پہلو پہ وہ ہم مکمل نہیں کر سکتے، تو جب تک ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے، مثال آپ نے بڑی خوبصورت دی کہ ہم یہاں پہ اکثر جاب کرتے ہیں، ہمارے جو لوگ یورپین کنٹریز میں یا عربک کنٹریز میں کرتے ہیں، ان کے اکثر کفیل کا یا کمپنی کا جب لیٹر آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پھرتے ہیں کہ ٹرانسلیٹر مل جائے، لیکن روزانہ ہم فیس بک تو پڑھتے ہیں کیسے بھائی،
لیکن ایک بک ہمیں 1400 سال پہلے عطا کی گئی ہے جس میں ہمارے لیے ساری رہنمائی موجود ہے. تو کیا جو آپ بات کر رہے تھے قرآن پاک میں ہم نے کہا کہ نازلہ پڑھتے ہیں، ظاہری بات تلاوت کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اس سے زیادہ اجر اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر بھی کریں؟ سب سے زیادہ ضروری ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آج سے ہم عہد کر لیں بے شک کہ ہم ایک آیت پڑھنے میں، اس کا ترجمہ پڑھنے میں، یہ ابھی جب آپ سے پروفیسر صاحب بھی بات کریں گے بتائیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے. جی ہم اپنے دن میں یہ طے کر لیں کہ ہم نے زیادہ نہیں تو ایک آیت سے اس سفر کا آغاز کرنا. اللہ اکبر. اگر تو یہ چیزیں جو ساری چیزیں قرآن کی بیان ہوئی ہیں جی. اور آپ صدقے دل کے ساتھ اس طرف آتے ہیں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مہینہ پڑھیں گے ایک آیت تو اگلے مہینے آپ اس کو رکوع تک لے جا چکے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی قبولیت کا یہ اظہار ہوگا کہ آپ اس کی طرف آئے، اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا. تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کس کا ترجمہ پڑھیں اور کس مکتبہ فکر کا پڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اندر نہ پڑھنے والی، یہ اس کے بہانے تلاش کرتے ہیں. آپ کا جس پہ دل مطمئن ہے، آپ کا جس مکتبہ فکر پہ آپ کا دل لگتا ہے، آپ کو جو پڑھیں تو صحیح نا، جو بھی ترجمہ کرنے والا بڑے بڑے سکولرز نے ترجمے کیے ہیں. اب میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حواشیے والا قرآن پاک موجود ہے، تفسیر موجود ہے، بہت آسان ہے. بالکل آپ اس کے علاوہ بھی کسی کو پڑھنا چاہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن آج عہد کریں کہ ہم یہ سفر جو ہے وہ ایک آیت سے ہی شروع کر لیں، لیکن کرنا ہے. اللہ اکبر. کیسے بھائی نے بڑی اہم بات کی ہے پروفیسر صاحب. انہوں نے ایک بات کا اشارہ اور بھی کیا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے گا تو تب قرآن پاک پڑھنا ہے، یا گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے رکھا ہوا غلاف میں لپیٹا ہے، جمعہ والے دن اتارنا ہے، اس کے اوپر عطر لگا کے پھر اس کو وہیں رکھ دینا ہے. قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے آیا تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے جو سوال کیا ہے حقیقت میں بات ہی یہی ہے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ ہم غلاف میں رکھنے کے علاوہ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اچھا پڑھتے بھی ہیں، ماہ رمضان میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں. اللہ اکبر. اصل جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اور یہ کہ قرآن کو تلاوت کر لی، ثواب مل گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے. آپ اگر آج سے 15-20 سال پہلے کا جائزہ لیں تو شاید مساجد میں اس طرح سے تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یا لوگ اس طرح جو ہے نا وہ شرکت نہیں کرتے تھے. اتنے حفاظ آپ کو نہیں ملتے تھے جتنے حفاظ آج کے زمانے کے اندر ہیں. لیکن اس سارے کے تعداد بڑھ گئی، پڑھنے والے بھی بڑھ گئے، اور جگہ جگہ پہ دورہ تفسیر کی کلاسز، ویسے گھر گھر کے اندر آپ دیکھیں نا بچے قرآن پاک کے حافظ سنا بھی رہے ہیں، اس کے بعد گھر میں اکثر اسکالرز بھی موجود ہوتے ہیں، اس کا تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود ہم قرآن سے عمل نہیں ہے. انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے اندر اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے کنارہ کر لیتے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے باوجود اثر نہیں ہو رہا. آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اثر کوئی نہیں ہے. قرآن نے ایک چیز واضح کر دی، الحمدللہ سے لے کے والناس تک ساری چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کو نہیں تیار. عمل کرتے تھے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم عروج پر تھے. ہم نے بر صغیر پر بھی حکومت کی، ہم نے اندلس پر بھی حکومت کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. بات کیا تھی کہ قرآن کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، کہ قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا. آج کیا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. امت جو ہے نا وہ دوسری طرف چل نکلی ہے، جو قرآن کا راستہ نہیں ہے. آپ نے پہلے جو بات کی کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کی بات ہے، وہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں. نہ ہم اللہ کی رسی کو تھامنے کو تیار ہیں، نہ ہم اللہ رب العزت کی ماننے کو تیار ہیں. آپ دیکھیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ قرآن ان سے بہتر سمجھنے والا تو کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ڈائریکٹ آپ نے پڑھا ہے. اب کیا ہے، وہ وہاں پہ مدینہ میں کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں یا ساریہ الی جبل. قوت کیا تھی
ताकत क्या थी, वो अल्लाह। कुरान के ऊपर अमल की थी। सुभान अल्लाह। कहा कि ज़कात का जब तक मैं एक एक पाई वसूल ना कर लूं, अबू बकर रज़ी बिल्कुल अल्लाह ऐसे। ताला अन्हु ने, मैं इन मुनकरीन ज़कात के साथ लड़ाई करूंगा। अल्लाह अकबर। क्या है ये कुरान का हुक्म अल्लाह है, अकबर। नमाज के साथ इसका जो है ना वो हुक्म सुभान आया, मैं इसको इम्प्लीमेंट अल्लाह करके अकबर। रहूंगा। ये वो यानी कि चीज़ वो थी। कुरान ने कहा ना लज़ीना यमक्कनहुम फिल अर्ज़, हम अगर ये हुक्मरानी अता करें दो काम इन्होंने जरूर करने हैं और उसके बाद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा भी सर अंजाम देना है। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है कि हमारे यहाँ कुरान पाक की तिलावत भी होती है और रमज़ान मुबारक में दौड़ लगी होती है कि इतने कुरान ख़त्म कर लिए, हमने इतने कुरान ख़त्म कर लिए, लेकिन खैर साहब उसमें गौर फ़िक्र नहीं है, तदब्बुर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिसमें कैसे साहब ने बात की कि कम से कम किसी का तर्जमा तो ले लेना, वो पढ़ लें, तो हम किस तरह लोगों को करीब लाएं। और आपने खास तौर पे मज़ामीन कुरान के ऊपर भी काम किया है, कम से कम इतना नुस्खा बता दें कि जब कोई सूरत बंदा पढ़ रहा हो तो उसको पता तो कम से कम कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या बयान किया है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्यारा सवाल एक बार फिर दोहराया है। हकीकत बात है, जैसे हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बात तो वही है कि पढ़ने पढ़ाने की, पढ़ते तो हैं वाक़तन, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हकीकत है आज हुफ़ाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक से है, लेकिन उसमें एक कमी वाक़तन रह गई जी। कि वो कमी क्या है, वो कमी हम हमारी तालीम और तरबियत के हवाले से तरबियत नहीं है। तालीम हम दे रहे हैं कुरान मजीद की, लेकिन तरबियत नहीं है। जैसे कि कुरान मजीद का एक हक तो ये था ना, अल्लज़ीना यतलूना तिलावतहु हक़्क़ तिलावती, अल्लज़ीना यतलूना अल-किताब हक़्क़ तिलावती, यानी वो तिलावत का हक अदा करते थे। किस तरह? प्रोफेसर साहब ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया है और मेरे ज़हन में उनका वो असर घूम रहा था उनके हवाले से कि वो अरबी दान थे। हाँ जी, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त कुरान सीखा, लेकिन इसके बावजूद आपने सूरह बकरा के हवाले से एक दो दिन में सूरह बकरा नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर। 12 साल में सूरह बकरा पढ़ी है। 12 साल में। क्या बात, आप अंदाजा क्या बात थी, उनको क्या सूरह बकरा नहीं होता था। अल्लाह अकबर। आज तो हकीकत है, अगर हम कहते हैं कि तिलावत कुरान बहुत हो रही है, लेकिन यकीन जाने जिन घरों में बच्चे हाफिज है ना, उनके वालिदैन से कुरान सुनकर देख लें आप। हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है अमूमन, यानी कि आप देखें कुरान मजीद के यहाँ कुर्रा हज़रात भी बैठे हुए हैं, कारी साहब यहाँ नात पढ़ के गए हमद, उनसे पूछें, यकीन जाने कि बहुत सारे लोगों को कुरान मजीद की तिलावत जो है ना, हक का तिलावत ही, यानी कि हक तिलावत तो वो बहुत दूर की बात है कि उस पर अमल करना, वो तिलावत करना नहीं आता है। उसके यानी कि तजवीदी अहकामात वो तो बहुत यानी कि बहुत मुश्किल से हैं। यकीन जाने बसा औकात तो हम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए गलतियां कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक, लेकिन ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अरबी दान थे। हाँ जी, उनको कुरान मजीद बहुत यानी अच्छी तरह आता था, लेकिन क्या मतलब था, क्या उनको समझ नहीं आ रहा था? समझ भी आता था। वही बात है जो प्रोफेसर साहब ने की, अमल। हाँ जी, अमल जो है ना, वो अमल करते थे, जो जो पढ़ते थे उस पर अमल करते थे। इस तरह उनको 12 साल लगे सूरह बकरा सीखने। और उनके बेटे जिनको यानी कि बहुत बड़े आलिम होने का शर्फ है, हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उनको कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ एक खास ताल्लुक था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने 8 साल लगाए सूरह बकरा सीखने के लिए। बाप बेटे का मामला देखें, बाप 12 साल लगा रहा है, बेटा 8 साल सूरह बकरा सीखने के लिए लगा रहा है। अगरचे कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है ना, वो तो खुद से ऐलान करता वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और हमारे कैसर भाई ने बड़ी प्यारी बात की थी कि ये कुरान बड़ा आसान है। बेशक कुरान बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आप इसको रोजाना एक आयत की बुनियाद पर पढ़ना शुरू कर देना, फिर आप देखें चंद आयात पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सलाहियत पैदा कर देगा, ऐसी नूर बसीरत पैदा कर देगा कि आपकी जिंदगी के अंदर इनपा हो जाए। आप खुद से महसूस करेंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस समझने की वजह से कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या यानी इनकलाब पैदा किया है। ये बिलाशुबा हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये हक अदा करना चाहिए कि हमें कुरान मजीद पढ़ना है और उसको समझना है, फिर उस पर अमल पैरा होना है। अमल से जिंदगी बनती है, ये जन्नत भी ये जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, यानी जब तक हम अमल नहीं ना करेंगे, यकीन जाने फिर हम इस कुरान मजीद फुरकान हमीद से सही मानों में फायदा नहीं उठा सकते। बड़ा प्यारी इन्होंने बात की है कि जब तक हम
قرآن کریم سے اپنا وہ والا لگاؤ جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، وہ نہیں پورا کر پائیں گے تو یقین جانے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار بھی ہوتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ابو ذر صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے۔ جی آپ سے بسم اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ کنوں کہاں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ من موڑے نبی سوڑے قرآن ہے تیرا نعت خواں، من موڑے نبی سوڑے قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دیوانیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھے من ٹھار نو، گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھے من ٹھار نو، آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ۔ کیا خوبصورت نعت پڑھتا ہے یہ بچہ، اور یقین پنجابی زبان کے ایک اپنا ہی اثر ہے، تو جب اپنی زبان میں انسان ایسی چیزیں سنتا ہے، خاص طور پر نئی پسلنے کی مدد دل پہ اثر کرتی ہے۔ کیسے بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اس قرآن کریم میں پچھلی امتوں کا ذکر ہے، اور بارہا دفعہ ذکر کیا گیا کہ پچھلی امتوں نے یہ کیا، پچھلی امتوں نے یہ کیا، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین اسلام کے اندر جب قرآن پاک کے اوپر فوکس رکھ کے اس کے اندر پچھلے اقوام کا ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس گناہ سے بھی بچ جائیں، اس گناہ سے بچ جائیں، لیکن جب ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ ساری برائیاں آج یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ قرآن پاک ڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اقوام کے طرز عمل سے بچو، تو آج ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، وہ ساری چیزیں اقوام کے حال پڑھتے بھی ہیں، ان کے اوپر رب کی پکڑ پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں ہٹ رہے۔ یہ المیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی، قرآن پاک میں پرانے جتنے بھی واقعات، قوموں کا ذکر، ان کا انجام، قرآن بنیادی طور پر بہت زیادہ خوشخبریاں دینے والا، بے شک، اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ پاک نے پھر چونکہ انسان کو پیدا کیا، اور اللہ پاک کو پتا ہے کہ انسان کو کن کن طریقوں سے، کن کن زاویوں سے بات کو سمجھانا ہے، کنوے کرنا ہے، وہ خالق کیسے جانتا ہے۔ اس میں ساری چیزیں خوف پیدا کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو موقع دینے کے لیے، اچھا موقع پہ بھی پھر سمجھایا کہ اگر غلطی کر لو تو کس طرح واپس آنا، توبہ کا طریقہ اپنا رویہ بتایا کہ اللہ اگر ایک قدم آؤ گے تو اللہ 10 قدم جو ہے وہ آنے کو تیار ہے۔ توبہ کے حوالے سے بتایا کہ کیا اس کی فضیلت ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ یعنی قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں اس میں اگر اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں جو ٹھیک اس راہ پر چلنے والا ہے اس کے لیے سکون ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کا شوق قرآن خود اس میں پیدا کرتا ہے۔ اگر اس راستے پر آ رہے ہو تو آگے یہ چیزیں جو ہیں تمہارے استقبال کے لیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہیں، اور تمہاری اس زندگی میں بھی یہ
وہ زاویات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کر دے گا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک دفعہ کسی چیز سے سلپ ہوتے ہیں اور وہ جو شوق ہے اور وہ جو چیز ہے وہ ہماری جو محفل ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ روٹین میں کہ یہ کون سا اتنا اہم ہے. ہمارے دوست احباب میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے کہ اگر وہ خود وہ اس چیز سے ہٹ گیا قرآن پاک کی تعلیمات سے, پھر اس کے گھر میں بھی اگر کوئی اس تعلیم پر چلنے والا نہیں, اس کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں, کوئی یاد دہانی کروانے والا نہیں, وہ ایک اور بدقسمتی ہے. اور سب سے اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے, وہ یونیورسٹی جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یا وہ اپنے کسی آفس میں کام کرتا ہے, اپنا کاروبار کرتا ہے, کہ اس ساری محفل میں اگر اس کو کوئی بھی یہ بات یاد کروانے والا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا مرضی مالدار آدمی ہو وہ میری نظر میں بڑا غریب آدمی ہے. اس پر ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ سارے حوالے جس سے اس کو دوبارہ لوٹ آنا تھا, جن لوگوں نے فرض ادا کرنا تھا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے, ہم کسی نہ کسی حوالے سے وہ حق تو نہیں ادا کر پا رہے, لیکن ہم اس حوالے سے جڑنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ فرض ادا کریں کہ ہمارے حلقے میں, سب سے پہلے ہمارے گھر میں, بالکل, اس کے بعد ہمارے عزیز و اقارب میں, اس کے بعد جتنے ہمارے دوست احباب ہیں, بالکل صحیح, اور اس کے بعد یہ سوسائٹی اور جو معاشرہ ہے, اس میں ہم قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم لوگوں سے جو اس پر عمل نہیں کرتے, جو اس کو نہیں پڑھتے, جو اس کی طرف نہیں آتے, ہم اس سے نفرت نہ کریں. ہم ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کی توفیق سے ہم یہ کام کریں کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اس کی طرف آ. سبحان اللہ. اس اخلاص کے ساتھ ہم کیسر بھائی نے بڑی اہم بات کی ہے رویوں کی, کہ ہمارے رویے کیا ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے رویوں کو بیان کیا ہے, جو انبیاء کرام کا اپنی اقوام کے ساتھ رہا, اقوام کا انبیاء کے ساتھ ریاکشن میں کیسا رویہ تھا. اس پہ ضرور بات کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آ کے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے دوبارہ کرتے ہیں.